السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی امہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی امہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی امہ والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر۔ معزز سامعین کرام، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد، یہ رحمت، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، یہ امت کے لیے رحمت، آپ جو نظام لے کر آئے وہ نظام رحمت، آپ جو قوانین لے کر آئے وہ قوانین نعمت۔ الغرض جتنی چیزیں نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر آئے وہ ساری کے ساری رحمت ہے۔ یہ صدقہ ہے، یہ وسیلہ ہے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ خود رحمت، جو چیزیں آپ لے کے آئے وہ بھی رحمت۔ الغرض آج میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام میں سے ایک اہم چیز کی طرف آپ کا ذہن لے چلوں، جسے کہتے ہیں انسانی حقوق۔ آج پوری دنیا چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے انسانی حقوق کے تعلق سے، کہ انسانوں کے حق ادا کیے جائیں، انسانی حقوق پر بات کی جائے۔ مگر میں آپ سے اور ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جس کے اور ہم سب کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نظام ہمیں دیا ہے، جو انسانی حقوق کا فلسفہ ہمیں دیا ہے، ایسا فلسفہ نہ کوئی دے پایا، نہ زندگی بھر دے پائے گا۔ الغرض لوگوں نے صرف دعوے کیے، اور دعوے کے اندر انسانی حقوق کے نام پر نہ جانے کتنے لوگوں کو مارا اور کتنے لوگوں کے حق چھینے۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ، اسلام اور قرآن نے اسلامی اور انسانی حقوق کے تعلق سے جو باتیں بیان کی ہے وہ قابل غور ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے، وہ لکھنے کے قابل ہے۔ اسلام نے ہر قدم پر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے اور انسانی حقوق کی بات کی ہے، یہاں تک کہ رشتہ دار، مسکین، غریب، ناچار، یتیموں کے حق ادا کرنے کی بات
صرف اور صرف اسلام نے کی ہے۔ آپ اگر قرآن پاک اور حدیث پاک کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ قرآن نے اور حدیث نے کس انداز سے، کس پہلو کے ساتھ اور کتنے بہترین اسلوب کے ساتھ انسانی حقوق کی بات کی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے چند لوگ بھی انسانی حقوق پر بات کرتے ہیں، مگر وہ باتیں بول جاتے ہیں جو گویا کہ ایک عام انسان کی ہوتی ہے۔ نہیں، نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جب حضور سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کامل مومن، کامل مسلمان اور کامل ایمان والا کون ہے؟ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کامل مسلمان، کامل مومن، کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور آج اگر سارے گناہوں کی جڑ دیکھی جائے تو زبان ہے، کہ زبان کے ذریعے ایک انسان دوسرے انسان کا دل دکھاتا ہے، ہاتھ کے ذریعے مارنے کے ذریعے انسان ایک دوسرے کا دل دکھاتا ہے۔ مگر آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے وہی کامل مسلمان ہے، اور وہی سب سے بہترین اسلام ہے، اور وہی کامل مومن ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے ذریعے تمام برائیوں کو روک لیا۔ یعنی جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، ہاتھ کی حفاظت کر لی، دوسرے مسلمان کو بچا لیا، وہ کامل مومن ہے۔ اور سارے گناہوں کی جڑ زبان ہے، یعنی زبان کے ذریعے آدمی ایک دوسرے کو دل کو توڑ دیتا ہے، بول کر اس کے دل کو گویا کہ مجروح کر دیتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں۔ اب اگر قرآن کی طرف جائیں کہ قرآن انسانی حقوق کے تعلق سے کیا فرماتا ہے، تو یاد رکھیں آج بہت سارے لوگ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیوں میں اور بالخصوص سیاسی جلسوں کے اندر بات کرنے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، مگر انہیں اسلوب یاد نہیں ہوتا ہے۔ آج اسکولوں میں جب دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹائی لگا کر بیٹھے ہیں، ہے نا، اور لوگ گویا کہ فلسفر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم وہ بات کر جاتے ہیں جو اسلام کے مزاج کی نہیں ہوتی ہے۔ مگر آپ کے ذہن میں ایک بات بٹھا دوں کہ انسانی حقوق کی بات اگر آپ کرنے سیاسی اسٹیج ہو یا اسکولوں کا اسٹیج ہو، جب بھی چڑھیں اور چڑھ کر بات کرنے کا جب موقع ملے تو ان سے کہنا کہ نبی پاک سارے جہاں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور رحمت والا قانون، رحمت والا نظام لے کر آئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل انسانی حقوق کے پہرے دار بن کر آئے تھے، کامل و اکمل۔ آپ جیسا پہرا نہ کسی نے دیا، نہ انسانی حقوق پر دے پائے گا۔ آج لوگ صرف چلاتے ہیں، چیختے ہیں، اور بیانات کے ذریعے اور اسکول و کالج اور یونیورسٹیوں کے نام پر گویا کہ چند لمحات کے لیے 2 دن کا اسٹیج سجا کر، سیرت النبی کا جلسہ سجا کر، صرف انسانی حقوق کے 2 لفظ بول کر مغربی تہذیب کی بات کر کے اتر جاتے ہیں۔ آپ نے اسلام کی تو بات ہی نہیں رکھی ہے، آپ نے انسانی حقوق کی بات کی۔ اسلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ تو اسلام نے جو واضح پیغام قرآن کے اندر ارشاد فرمایا اسے سننے کے قابل ہے۔ اسلام کا تصور انسانی حقوق اور مغرب سے مراد انگریزوں کا بنایا ہوا قانون، اور انگریزوں نے جو انسانی حقوق کا تحفظ کا جو قانون بنایا اور اسلام نے جو قانون پیش کیا ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ اگر اس فرق کو سمجھ جاؤ نا تو آج کی تقریر مکمل ہے۔ وہ فرق اتنا ہے کہ مغربی تہذیب زدوں نے، یعنی عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، یہودیوں نے، فرنگیوں نے جو قانون سازی اپنے انداز سے کی اور انسانی حقوق کو جو انہوں نے بیان کیا، تو انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا حق لو۔ کیا جملہ استعمال کیا؟ حق لو۔ اور اسلام کا اگر انسانی حقوق کا تصور آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں گے نا، میں اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے رشتہ دار، مسکین، یتیم کو ان کا حق دو اور لو۔ بہت بڑا فرق ہے۔
مغربی تہذیب کا کہنا ہے لو، اور اسلام کیا کہتا ہے دو۔ اسلام نے لینے کی بات ہی نہیں کی، کیونکہ جب دو گے تو آپ بھی رشتہ داروں میں آؤ گے تو آپ کو بھی کوئی دے گا، آپ کو بھی کوئی دے، یعنی دینے کی بات کی ہے، لینے کی بات نہیں کی ہے۔ اور مغربی تہذیب نے لینے کی بات کی ہے، کیا کہا ہے لو، اور اسلام کہتا ہے دو، اور بہت بڑا فرق ہے ان دونوں میں، لو لینے اور دینے میں بڑا فرق۔ اسلام کہتا ہے دے دو، مسکینوں کا حق دے دو، یتیموں کا حق دے دو، بیواؤں کا حق دے دو، رشتہ داروں کا حق دے دو۔ اگر آپ رشتہ داروں میں آتے ہو تو آپ کا حق پہنچ جائے گا، آپ یتیموں میں آتے ہو آپ کا حق پہنچ جائے گا، آپ بیواؤں میں آتے ہو آپ کا حق پہنچ جائے گا، الغرض آپ جس میں آپ کا شمار ہوگا آپ کا حق پہنچ جائے گا۔ مگر اسلام نے دینے کی بات کی ہے، مغربی تہذیب نے لینے کی بات کی ہے۔ اور ہر جگہ تنظیم بنی ہوتی بڑی بڑی کمپنیوں میں کس بات کی؟ حق لینے کی، مگر اسلام کہتا ہے دے دو، اور دینے میں اتنا فائدہ، دو گے جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ یہ سارے جھگڑے، یہ طلاق کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ آپ طلاق کے اندر دو بنچ بنا لو، اور دو بنچ کے درمیان جب آپ فیصلہ کرنے جاؤ تو لڑکے والے یا لڑکی والے یہی کہیں گے اس نے میرا حق نہیں دیا ہے۔ اسلام پہلے سے کہتا ہے حق دے دو، حق دے دو، لینے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور وہاں جہاں جھگڑا ہو نا، اس جھگڑے کے اندر آپ فیصل اگر بنو گے نا، آپ کو یہی چیز سننے ملے گی، اس نے میرا حق نہیں دیا ہے، اس نے میری فلی چیز نہیں دی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ دے دو، اور دینے میں اتنی حکمت ہے کہ کہیں بھی جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اب اگر آپ کسی اسٹیج پر کھڑے ہو تو اتنا کہنا کہ مغرب زدوں نے لینے کی بات کی ہے، اسلام دینے کی بات کرتا ہے۔ اور جب بھی جھگڑا ہو، دو فیصل بنا لیے جائے، دو پنج ہو، آپ فیصل بنو، تو اس میں ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے کہ لڑکی والے یہی کہتے میرا حق نہیں دیا اس لیے ہم طلاق چاہتے ہیں۔ اسلام شروع سے کہتا ہے حق دے دو، کیونکہ اگر حق دے دو، شوہر کا حق ہے بیوی کا حق دے دے، بیوی کا حق ہے شوہر کا حق دے دے، بیٹے کا حق ہے والدین کے حقوق کو لوٹا دے، والدین کا حق ہے کہ بیٹے کے حق کو لوٹا دے۔ یہ سارا نظام جو اسلامی قوانین اور اسلامی حقوق اور آیت کے مطابق چلتا تو آج دنیا میں جھگڑا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ مغرب زداؤں نے کیا کہا؟ لے لو، اسلام کہتا ہے دے دو، اور بڑا فرق ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چیز سمجھائی بھی ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں، میں صرف ایک واقعے کی طرف لے چلوں آپ کو، کہ ایک بدو تھا، اونٹ بیچتا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ آیا مکے کے اندر، اور مکہ شریف میں آنے کے بعد اس بدو نے کیا کیا؟ اونٹ بیچے، اور اتفاق سے اونٹ کسی اور کو نہیں بیچے تھے، اس نے سب کو دیکھا اور اس کو پتا چلا کہ ابو جہل مکہ کا سردار ہے، بڑا آدمی ہے۔ اب وہ جو بیچارہ آیا تھا اجنبی تھا، پہچانتا کسی کو نہیں تھا، اجنبی شخص تھا۔ وہ آیا مکے کے اندر، اور وہ اونٹ بیچتا تھا، اونٹ کی تجارت کرتا تھا، اونٹ لے کر آیا۔ اس نے پوچھا کہ ہے کوئی جو میرے اونٹ خریدے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، ابو جہل اس وادی کا سردار ہے، اس قبیلے کا سردار ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اس سے پوچھ، ہو سکتا ہے یہ تیرے اونٹ خرید لے۔ وہ بیچارہ اجنبی تھا، وہ نہیں پہچانتا تھا ابو جہل کون ہے۔ وہ گیا اس کے پاس، بات چیت ہوئی ابو جہل سے۔ ابو جہل سے جب بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ میں اونٹ بیچنے آیا ہوں، تم میرے اونٹ خریدو گے؟ ابو جہل نے ہاں بھری کہ میں تیرے اونٹ خرید لوں گا، مگر شرط ہے میں اونٹ کے پیسے اتنے دنوں کے بعد تجھے لوٹاؤں گا۔ اجنبی نے کہا اگر تو اتنے دنوں کے بعد لوٹائے گا تو میں اتنے دن مکے ہی میں رہ لوں گا۔ 5 7 8 دن کی جو شرط اس نے رکھی تھی، اس شرط پر اونٹ بیچ دیے گئے۔ ابو جہل نے اونٹ خرید لیے۔ بات ہوئی کہ اتنے دنوں کے بعد میں تجھے پیسے مال کے لوٹاؤں گا۔ وہ بیچارہ اجنبی مکے ہی میں ٹھہرا رہا، اب کسی کو جانتا نہیں تھا، وہ جانتا نہیں تھا۔ اونٹ بیچ دیے، ابو جہل مالک بن گیا۔ شرط رکھی چند دنوں کے بعد اس اونٹ کے پیسے دیے جائیں گے۔ اب ہوا یہ، جب وہ دن آ گیا نا، جب وہ دن آیا
ابو جہل مکر گیا, پیسے نہیں دیے, داداگیری کرنے لگا. قوم کا سردار تھا, وادی کا سردار تھا. اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد قریش کے بڑے بڑے کفار, قریش کے بڑے بڑے سرداران اور بڑے بڑے لوگ مکہ کے ارد گرد اپنے اپنے ٹولی لگا کر بیٹھتے تھے. وہ سب کے پاس گیا کیونکہ اجنبی تھا. لوگ کہتے ہیں نا انسانی حقوق کی بات کریں, میں کہتا ہوں اسلام نے شروع سے بات کی ہے, اسلام نے شروع سے بات کی ہے, اسلام مکڑا نہیں ہے. اور یہ اس دور کی بات ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. اور اس وقت ابو جہل اینڈ کمپنی نبی پاک کی سخت دشمن تھی, حضور کی سخت دشمن تھی. یہ اس دور کی بات ہے. اور جب دیکھا کہ مکہ کے ارد گرد لوگ ٹولے لگا کر بیٹھے ہیں, وہ اجنبی شخص سب کے پاس گیا. اور سب ابو جہل کو جانتے تھے کہ ابو جہل کس قسم کا آدمی ہے. سب نے منع کر دیا کہ ہم تیرے پیسے نہیں دلا سکتے. وہ بیچارہ اجنبی تھا, اس نے کہا کہ میں نے اونٹ بیچے ابو جہل سے, اس نے آج کے دن کا وعدہ کیا تھا مگر مال نہیں لوٹا رہا. لوگ ہنسنے لگے, اجنبی کی مذاق اڑانے لگے. اجنبی نے کہا ہے تم میں سے کوئی جو میرا مال, میرے مال کے پیسے اس کے ذریعے مجھ تک لوٹا دے, یعنی اس سے کوئی بات کرے وہ مجھے پیسے دے دے. تم میں سے کوئی ہے؟ مگر سب نے مذاق اڑائی. اور اسی مذاق اڑانے میں سب نے کہا وہ مال نہیں دے گا, وہ تجھے پیسے نہیں لوٹائے گا. تو اس نے کہا کوئی تو ہوگا جو اس اجنبی کی مدد کرے, میرا پیسہ اس سے لوٹوا دے. مگر ایک آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا, اور وہ تھا وہ نبی پاک کا دشمن. وہ سارے دشمن ہی بیٹھے ہوئے تھے. سب نے مذاق کے طور پر اس اجنبی کو اپنے پاس بلایا, اور بلا کر کیا کہا, ہم تو تیرا حق نہیں دلا سکتے. اب یہ ہے انسانی حقوق, یہ ہے انسانی. کسی اجنبی کو اس کا حق دلانا سب سے پہلے کامل انسانی حقوق کے علمبردار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب اس نے ساروں سے بات کی نا, سب نے منع کر دیا, بولے وہ تجھے پیسے نہیں دے گا. تو سب نے مذاق کے طور پر, تضحیک کے طور پر کیا کہا پتا, اجنبی کو اپنے پاس بلایا. بلا کر کہا تو چاہتا ہے ابو جہل تجھے پیسے دے دے؟ کہا ہاں مجھے گھر جانا, آج کا وعدہ تھا وہ نہیں دے رہا, چند دن اور میرے گزر گئے. تو سب نے مل کر کیا کہا مذاق کے طور پر, وہ آدمی جو سامنے بیٹھا ہے نا وہ تجھے تیرا حق دلا دیں گے. اور وہ کوئی اور نہیں تھے, وہ رحمت للعالمین جو بن کے آئے تھے نا, نبی پاک کی ذات تھی. اب ان سب نے مذاق بنائی تھی حضور کی, اور جانتے تھے ابو جہل ان کا سخت دشمن. یہ ابو جہل کے پاس اگر گئے بھی تو ہاتھا پائی ہوگی, ہم ماحول دیکھیں گے, منظر بنے گا, دشمنیاں بڑھے گی, ہم اس ماحول کو اور اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ مذاق کے طور پر اس اجنبی کو بلایا, اور بلا کر کیا کہا, تجھے اگر تیرا حق لینا ہے تو ہم تو نہیں دلا سکتے, مگر وہ جو سامنے بیٹھا ہے نا وہ تیرا حق تجھے دلا دیں گے. وہ اجنبی تھا, وہ نہیں پہچانتا تھا نبی پاک کو. وہ بیچارہ اٹھ کر آ گیا نبی پاک کے پاس, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آیا, آ کر کہنے لگا اے شخص, اب وہ جانتا نہیں تھا حضور کو, بادب آ کر بیٹھ گیا, آ کر کہنے لگا کہ ابو جہل نے مجھ سے اونٹ خریدے تھے, وعدہ کیا تھا, اس وعدے کے مطابق اس نے پیسے نہیں لوٹا. میں اجنبی ہوں, کئی دن میرے یہاں گزر گئے مکہ میں, وہ مال نہیں لوٹا رہا, وہ مجھے پیسے نہیں لوٹا رہا ہے. آپ کے پاس لوگوں نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اس سے میرا پیسہ دلوا دو گے. حضور نے اس سے یہ نہیں کہا تھا پہلے کلمہ پڑھو پھر حق دلواؤں گا, نہیں نہیں, اگر یہ کہہ بھی دیتے تو آپ کا حق تھا, کوئی اعتراض نہیں تھا, مگر نہیں کہا, کیونکہ کامل انسانی حقوق کے علمبردار بن کر آئے تھے. حضور نے فرمایا اجنبی گھبرا مت, ابھی اسی وقت تیرا مال تیرا پیسہ میں لوٹوا دیتا ہوں, ابھی اسی وقت ابو جہل تجھے اس پیسے لوٹائے گا. الغرض نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس اجنبی کو کہا نا, اس کے دل کو قرار آ گیا. کیوں؟ جو بے قصوں کا کس بن کے آیا ہو, بے صبح. لوگوں نے تو صرف لوگوں نے تو صرف گویا کہ اسٹیجوں ممبروں پہ کھڑے ہو کر انسانی حقوق کی مغرب زدوں کی تعریف کی ہے, کبھی اسلام کو پڑھا نہیں ہے. اسلام نے جو انسانی حقوق کے جو خزانے بیان کیے نا وہ ماوراء الورا ہے. آپ اسے پڑھتے چلے جائیں, آپ اسے پڑھتے چلے جائیں, ہر قدم پر آپ کے انسانی حقوق کی تائید ملے گی.
हुआ क्या, जब उस अजनबी ने हुजूर से कहा ना, नबी पाक फौरन खड़े हो गए, कहा मैं दिलाऊंगा, चल। गए। जाने के बाद जब ये चलने लगे ना, अजनबी और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले, तो इन बदबख्तों ने जो मक्का के इर्द गिर्द बैठे थे, जिन्होंने मजाक बनाई थी नबी पाक की, उन्होंने अपना एक मुबश्शिर भी भेजा कि तू पीछे पीछे जा, देख के आ माहौल क्या बनता है, तू देखना माहौल क्या बनता है। अब ये गए नबी पाक, वो पीछे जा रहा था जासूस बनकर। जब हुजूर गए ना, हदीस पाक के अल्फाज है, नबी पाक ने अबू जहल का दरवाजा जोर से खटखटाया, जोर से खटखटाया। आवाज आई कि दरवाजे पर कौन है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद हूं। जित बस इतना कहा था। वो अजनबी शख्स जो था ना, वो कह रहा है कि मैंने जो दूसरे लोगों से सुना था, वो तो सरदार है, ठाट बाट वाला है, वो तो नहीं मानेगा, वो बात नहीं सुनेगा, तुझे लेना हो तो इन्हीं के पास जा। वो कहता है जब हुजूर ने ये कहा ना, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, रोब के साथ, हुजूर ने इरशाद फरमाया ना, अल्लाह ताला ने मेरी मदद रोब के साथ फरमाई है। रोब के साथ अगर 1000 साल तक घोड़ा दौड़ता रहे और 1000 साल के बाद घोड़ा जहां रुके ना, तेज दौड़ने वाला घोड़ा 1000 साल तक दौड़ता रहे, जहां रुके ना, वो जहां रुकेगा, मैं मदीने में बैठा हूं, मेरे चेहरे के रोब से वहां अगर कोई जालिम भी बैठा होगा ना, वो मेरे चेहरे के रोब से कांपेगा। ये अल्लाह ने मुझे रोब दिया, ये अल्लाह ने मुझे रोबो दबदबा दिया, अल्लाह ने मेरे रोब के जरिए मेरी मदद फरमाई है। जब हुजूर ने फरमाया ना, मैं मोहम्मद दरवाजे पर खड़ा हूं, जल्दी आ निकल कर बाहर। अबू जहल जब आया, कांपा। वो अजनबी कहता है वो इस अंदाज से आया, उसका चेहरा जर्द हो चुका था, ऐसा लगता था जिस्म से जान निकल चुकी है। अबू जहल के जिस्म से जान निकल चुकी, कांप रहा था। वो अजनबी कहता है कि वो कौम का सरदार, वो कह रहा है मैं बार बार नबी पाक के चेहरे को देख रहा था। अजनबी कह रहा कि मैं लेके किसको आया हूं कि जिससे कौम का सरदार भी कांप रहा हो, जिससे कौम का सरदार भी कांप रहा हो। कहा कैसे आना हुआ? वो कांपते कांपते बोला कि हुजूर आप कैसे आना हुआ आपका? अब जब अबू जहल ने पूछा ना, हुजूर ने फरमाया इसका माल लौटा। हदीस के अल्फाज है, बस एक बार कहा था, न टाल मटोल की, न 1 घंटे न 2 घंटे का वक्त दिया, न 1-2 दिन न 2 दिन का वक्त दिया। अबू जहल ने जैसे सुना कि माल लौटाने के लिए हुजूर आए, कि उसके पैसे वापस कर जो ऊंट तूने खरीदे थे, फौरन अबू जहल उल्टे कदम घर में भागा, माल लेकर आया, अजनबी को उसके पैसे लौटा दिए, लौटा दिए। और जब लौटा है ना, अजनबी खुश हुआ, तारीफ की, मक्का के इर्द गिर्द आया। जब मक्का के करीब आया ना, आने के बाद उसने सारे सरदार जो बैठे हुए थे वहां, अबू जहल की एंड कंपनी दोस्त, वो लोग दौड़ते हुए इसके पास आए। बोले माहौल क्या बना, क्या हुआ? कहा तुम जिसकी सरदारी की तारीफें इतनी झाड़ रहे थे, मैं जिनको लेके गया था उन्होंने सिर्फ नाम लिया अपना कि मैं मोहम्मद आया हूं। दरवाजे पर दरवाजा खोल बोले और जल्दी इसका माल लौटा, बस इतना कहा था। ऐसा लग रहा था उसकी जान निकल गई हो। लोग ताज्जुब में कि अबू जहल के ताल्लुक से ये बातें कर रहा, ये नहीं हो सकता, अबू जहल कभी नहीं कांप सकता। मगर जो उसने मुबश्शिर भेजा था ना पीछे जासूस का, उसे बुला, हो सकता है ये झूठ बोलता हो। जब उनका मुबश्शिर और जासूस आया और उससे पूछा क्या वाकई में ये सच बोल रहा है, वो कहने लगा वाकई में जो कह रहा है ना वही हुआ था। हुजूर ने सिर्फ अपना नाम लिया, अबू जहल की रूह निकल चुकी थी, अबू जहल की रूह निकल चुकी थी, जर्द पड़ चुका था। फौरन लौटा, माल लौटा दिया। इतने में अबू जहल भी आ गया। जब अबू जहल का मुबश्शिर है, जासूस तू भी हट साइड पे, अब उसी से पूछ लेते हैं जिसके साथ ये वाकया पेश आया हो। कहा अबू जहल क्या ये बात सच है जो ये दोनों कह रहे हैं? कहा वाकई में ये सच कह रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे दरवाजे पर आए, उस वक्त अकेले नहीं थे, आपके ऊपर, आपके सर पर इतना भयानक ऊंट अपना मुंह खोले हाजिर था। अगर मैं माल न लौटाता तो एक लुकमा बनकर वो ऊंट मुझे खा जाता, वो ऊंट मुझे खा जाता। फौरन मुझे माल लौटाना पड़ा। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मेरी रौब के जरिए मदद फरमाई गई है। मगर यहां रुक कर मैं इतना कहूंगा, अजनबी को हक किसने दिलवाया? हुकूक की बात करने वालों से मैं कहना चाहता हूं,
या अजनबी को हक किसने दिलवाया? इसलिए उलमा फरमाते ईद मिलाद पर जहां ये कहते हैं ना हम सरकार की आमद मरहबा, वहां हर उम्मती को ये भी कहना चाहिए सरकार के निजाम की आमद भी मरहबा। कि जब आमद हो चुकी है, निजाम बेहतरीन लेकर आए, तो इस निजाम का निफाज भी हमारे घरों से लेकर, माशरे से लेकर, स्कूलों से लेकर, चलने से लेकर फिरने तक में भी होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले जो हक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दिलवाया है। और ऐसा दिलवाया है कि लोग हैरान थे। एक अंग्रेज लिखता है ना, मैं हैरान था इस बात पर, मेरे इस्लाम लाने, एक अंग्रेज ने लिखा, मेरे इस्लाम लाने की वजह से भी इतनी थी कि मैं वाकियात पढ़ रहा था, सीरत पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते जब सीरत के इस पहलू पर मैं पहुंचा कि मक्का में एक औरत, दिमागी संतुलन जिसका सही नहीं था, आज होता है ना चंद पागल लोगों, बच्चे उसे पत्थर मारते हैं, है ना, पत्थर मारते हैं, उसका नाम लेकर उससे गोया कि चिढ़ाते हैं, वो पागल पागल कहते हैं। वो अंग्रेज लिखता है कि मैंने जब सीरत पढ़ी, उस सीरत के पहलू में ये चीज पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पागल औरत को जब देखा ना, खुद हुजूर ने उसे बिठाकर अपने हाथ से खिलाया, पिलाया, और पिलाकर उसके दिल को बहलाने के लिए अपने अपने पीछे चलने लगे। उससे कहा मेरे पीछे चलती रहे। वो हुजूर के पीछे चलती रही। हुजूर ने उसे मक्का की चंद गलियों घुमाई, घुमाकर उसके दिल को बहलाया। अंग्रेज कहता ये चीज देखकर मैं हैरान रह गया। कायद बहुत सारे आए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कायद मेरी नजर ने सीरत के एतबार से हो, पहलू के एतबार, किसी भी एतबार से हो, मेरी नजर ने नहीं देखा। यही चीज मेरे इस्लाम लाने का वजह बन गई, मेरे इस्लाम लाने का शर वजह बनी। क्योंकि पागलों को पागल तो सब कहते हैं, उस पागल को अपने साथ लेकर उसका दिल बहलाना, ये सिर्फ कायद नबी आजम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और जब बद्र के दिन कैदी कैद किए थे, कैदी कैद हुए थे, आज कैदियों के साथ क्या किया जाता है? न जाने मारा जाता है, ना इंसाफी के साथ काम किया जाता है। लो इंसाफ का तो नामो निशान तक नहीं होता। मगर हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के कैदियों को, चंद कैदियों को तो इस शर्त पे छोड़ दिया था कि तुम मक्का के बच्चों को तालीम दो, इस शर्त पर हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्योंकि वो लिखना पढ़ना जानते थे, लिखना पढ़ना जानते थे। उन्हें कहा तुम लिखाओ पढ़ाओ, यही तुम्हारी सजा, यही तुम्हारी सजा। यानी तालीम के एतबार से भी, इल्म के एतबार से भी, हुकूक के एतबार से भी जैसा निज़ाम नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, ऐसा निज़ाम कोई नहीं लाया। मगर सुनना, एक बात अफसोस की यह है कि आज हमारे जहनों में मगरिबी ज़दा इंसानी हुकूक इस अंदाज से बैठ चुके हैं, जिन्होंने तो ये कहा हो कि ले लो, इस्लाम कहता है दे दो, इस्लाम कहता है दे दो। वो कहता है, अंग्रेज कहता है हक ले लो, इस्लाम कहता है हक दे दो, ताकि देने से झगड़े ही खत्म हो जाए। लेने में झगड़ा है, जमीन का आधा हिस्सा लोगे, हालांकि हक आपका नहीं है तो झगड़ा है। देने में हिकमत है, बल्कि इस्लाम तो यहां तक कहता है अगर थोड़ा और भी दे दोगे ना ऊपर तो हिकमत ही हिकमत है, मसलियत ही मसलियत है, झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। तो इस्लाम ने तो यह लफ्ज इस्तेमाल किया है दे दो। मगरिब कहता है ले लो, लेने में झगड़े हैं, देने में झगड़ा नहीं है। ये इस्लाम की एक अजीम खुसूसियात है। मगर हुआ क्या है कि आज हमने आमद की तो बात की, निज़ाम की बात न की, बल्कि लोगों ने यही कहा मुसल्ले इमामत आपको दिया है नबी पाक ने, तो इमामत के मुसल्ले का हक सिर्फ इतना है कि आप नमाज पढ़ाइए, आप रोज़े रखिए, आप नमाज पढ़ाइए और नमाज पढ़ाकर आप अपने घर चले जाइए। मगर हुजूर आज भी 15 सदियाँ बीत गए आवाज़ दे रहे हैं कि नहीं, अगर एक तरफ मैंने मुसल्ले इमामत दिया है, एक तरफ मैंने कायद और सरदार तुम्हारे दरमियान में दिए हैं, तो उनका हक सिर्फ मुसल्ले इमामत तक रहना नहीं है, उनका हक ये भी है कि अगर वो मुसल्ले के इमाम है तो फिर वो एक तरफ मोहल्ले के भी इमाम होंगे, वो माशरे के भी इमाम होंगे। क्या मतलब? मोहल्ले के इमाम से मतलब ये है कि मोहल्ले में अगर किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो इंसाफ दिलाना सबका हक होगा, उसके हुकूक दिलाना सबका हक होगा। आज जो चंद लोग कह देते हैं इतनी बड़ी जबान न करें,
इतनी लंबी जबान न ले जाएं, हम इस मोहल्ले के इमाम हैं यहां तक की बात रखें, ऊपर तक हाथ न ले जाएं, मगर नबी पाक ने वो निजाम पेश किया है कि जालिम को जालिम कहा जाएगा, बददयानत को बददयानत कहा जाएगा, गुस्ताख को गुस्ताख कहा जाएगा। अगर एक तरफ मुसल्ले इमामत दिया है तो दूसरी तरफ नबी पाक ने इंसानी हुकूक का जो निजाम पेश किया है और निजाम इस्लाम जो पेश किया है उसे नाफिज करने के लिए हमा शुमा सबकी जरूरत है, क्योंकि ईद मिलाद के दिन वो नबी तशरीफ लाए कि अगर रहमत की आमद थी, बरकत की आमद थी, नेमत की आमद थी, तो एक तरफ एक अच्छे निजाम के भी आमद थी और ऐसे निजाम की आमद थी। आज उसी निजाम की आमद हमारे घरों से लेकर माशरे से लेकर सब में उसकी जरूरत है, क्योंकि जब तक वो निजाम नाफिज नहीं होगा बदनों पर, अकलों पर, दिमागों पर, तब तक हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। अगर चाहते हो दीनो दुनिया कामयाब हो जाए तो फिर यही तरीका और यही असल तरीका रहा है कि हम नबी पाक की सीरत और आपके लाए हुए निजाम को फॉलो करें, उसे अपने घर में, दिमाग में, दिल में उतारें और उतार कर उसे अपनी जिंदगी में पैराहन और अमल में लाएं, तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। इसलिए कुरान ने कहा कि हमने आपको नहीं भेजा मगर सारे जहां के लिए रहमत बनाकर। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक के लाए हुए निजाम के मुताबिक हम सबको चलने की तौफीक रफीक नसीब फरमाए। एक ऐलान समा फरमा ले, एक सफ़ीर मदरसे